مطلوبنا ومصحوبنا ومرغوبنا ومرهوبنا آلانا وأولانا مأوانا وملجأنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الرؤوف الرحيم الصديق الأمين دروسي والصلاة والسلام عليك الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. اللہ تعالی جل مجدہ کی حمد و ثنا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ذات بابرکات پر ہدیہ درود و سلام کے بعد خدا کرے ہم سب کی حاضری قبول ہو. گزشتہ 5-6 جمعوں سے جو دوست آ رہے ہیں اور پہلے بھی جب کبھی یہ ذکر ہوتا ہے امام عالی مقام کا تو میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ اس سے قوم کو سبق کیا ہے, میرے لیے سبق کیا ہے, آپ کے لیے سبق کیا ہے. پچھلے جمعے آپ کی استقامت کا ذکر تھا کہ آپ نے میدان کربلا میں کس قدر استقامت کا مظاہرہ فرمایا. استقامت کا معنی یہ چیزیں ذکر ہو گئی. آج آپ ایک میدان کارزار میں جانے سے پہلے, جنگ میں اترنے سے پہلے, دشمن سے ٹکراؤ سے پہلے آپ کا ایک خطبہ ہے, اور وہ خطبہ جو آپ نے دیا سب کو اکٹھا کر کے جانے سے پہلے فرماتے ہیں. پہلے خطاب تھا زین العابدین کو کہ بیٹے سارے جانسار اپنی اپنی قربانیاں پیش کر چکے ہیں, ایک ایک کر کے سبھی اپنا اپنا کام کر گئے ہیں, اور اس میدان کربلا میں جو میں نے اللہ کے فیصلوں پر صبر کیا ہے, دیکھنا زین العابدین میرے بعد اس صبر کے دامن کو داغ نہ لگنے دینا. یہ نہ کہے کہ باپ تو بڑا صابر تھا, اس نے تو دکھوں پر بہت دل گردے اور جگر کے ساتھ مقابلہ کیا, مگر بیٹا ایسا ہے. دیکھنا صبر کا دامن نہ چھوڑنا. اس پر آپ نے بڑا تفصیلی ایک خطبہ دیا ہے, اور یہ جمعے کے دن ہے اور یہ آخری دن ہے. اور پھر ان سے روئے سخن ہٹا کر پھر فرماتے ہیں بہن زینب سے کہ زینب یہ دیکھنا تو نے, مجھے پتا ہے, مگر اس لحاظ سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ خواتین کے اندر کمزوری آ جاتی ہے. کبھی دکھ آتے ہیں, مصیبتیں آتی ہیں, تکلیفیں آتی ہیں تو کمزوری آ جاتی ہے. خیال کرنا, حوصلہ کرنا, ہمت کرنا. اس وقت تک تو مدینے کی گلیوں سے میرے ساتھ چلی ہے, مکے تک آئی ہے, پھر یہاں کربلا تک پہنچی ہے. میں نے تجھے بہت بڑا حوصلے والی خاتون دیکھا, بڑی ہمت والی خاتون دیکھا, اور تو نے ہمیشہ میرا سہارا مجھے دیا. خیال کرنا اب حالات ایسے ہیں کہیں میرے بعد بے صبری نہ ان خیموں میں آ جائے. یہ خیمے جو ہیں کربلا میں لگے ہوئے, ان خیموں میں سب بے صبری نہ گھسائے. صبر کو تھام لینا. اور ان کے خطاب کے بعد پھر اہلیہ شہربانوں سے فرماتے ہیں کہ بیگم تو بھی بڑے حوصلے والی ہے, تو نے بھی میرا بڑا ساتھ دیا ہے. اب میرا تو امتحان ہو رہا ہے ختم. یہ فکرہ ان تینوں کے لیے تھا. دیکھیں میرا امتحان ختم ہو رہا ہے, زین العابدین تیرا
زینب 13، شاربانو 13، تمہارے پرچے اب شروع ہو گئے اور میرا امتحان کا ختم ہو رہا ہے، ہو گیا ہے، اب تمہاری باری ہے۔ اس صبر کے عنوان پر بظاہر لفظ صبر تو ہم نے سنا ہوا ہے، کرتے بھی رہتے ہیں کہ اچھا بھائی صبر کرو، بابا چلا گیا، اماں چلے گی، دکھ آ گیا، مسیح صبر کرو، یہ عام لفظ ہے، مگر اس کا مقام کتنا اونچا ہے؟ یہ روحانیت کا ایک مقام ہے۔ جیسے نماز روحانیت کا مقام ہے، روزہ رکھنا روحانیت کا مقام ہے، حج پڑھنا روحانیت کا مقام ہے، زکوٰۃ دینا روحانیت کا مقام ہے، اور یتیموں کی خدمت کرنا روحانیت کا درجہ ہے، خیرات کرنا روحانیت کا درجہ ہے، اسی طرح صبر ایک روحانیت کا بہت بڑا درجہ ہے، بہت بڑا درجہ ہے، جس کی اہمیت ہمارے پیش نظر نہیں ہے۔ اور قرآن مقدس سے اس کی اہمیت کا یوں پتہ چلتا ہے کہ قرآن مقدس میں صبر کا حکم، صبر کرنے کا حکم، صبر کی عظمت کا ذکر 70 مرتبہ آیا ہے، 70 مرتبہ، 1 2 4 10 دفعہ نہیں، 70 مرتبہ۔ اور صبر کرنے والوں کو قرآن میں ان اللہ مع الصابرین، اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ اب یہ صابروں کے ساتھ ہے کیا؟ اگر میں صابر نہیں تو میرے ساتھ نہیں، آپ صابر نہیں ہیں تو آپ کے ساتھ نہیں، جبکہ عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جل مجدہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم بندے کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں، جتنی میری شاہ رگ میرے قریب ہے، میرا اللہ اس سے بھی زیادہ میرے قریب ہے۔ جب وہ سارے لوگوں میں شاہ رگ کے سے بھی زیادہ قریب ہے تو اب یہ تفسیر کہ اللہ صابروں کے ساتھ ہے، معلوم ہوتا ہے کہ باقی ساری کائنات کے ساتھ جو اس کا رہنا ہے، اس کا تعلق ہے، اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے، وہ ساری دنیا کا وہ ایک ہی انداز میں ہے کہ ہم شاہ رگ سے قریب ہیں، مگر صابروں کے ساتھ خاص الخاص ہے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ اور 70 مرتبہ اس کا ذکر آیا حدیث پاک میں۔ صبر کے عنوان کو اس طرح بیان فرمایا، الصبر کنز من کنوز الجنہ، اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا صبر جنت کے خزانوں میں سے بہت بڑا خزانہ ہے۔ ایک اور جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا الصبر نصف الایمان، جس سے یہ جو خطبہ آپ دے رہے ہیں کربلا کی وادی میں، آخر اس کی کوئی اہمیت ہونی چاہیے، اتنی بات نہیں کہ صبر کرو صبر کرو، صبر ہے کیا؟ حضور فرماتے ہیں الصبر نصف الایمان، ایمان کا آدھا صبر ہے۔ اس کا معنی یہ بڑا واضح نظر آ رہا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خدمت خلق، بیمار پرسی، خیرات، یہ سارے ایمان کے جتنے اصول قواعد و ضوابط ہیں وہ سارے ایک طرف، اور اللہ کی راہ میں صبر ایک طرف۔ اندازہ کرنے کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ الصبر نصف الایمان، صبر ایمان کا آدھا ایمان صبر ہے، اور آدھا باقی ساری چیزیں جتنی آپ کی ذہن میں ایمان اسلام کی آتی ہیں وہ ساری مل کر آتی ہیں، صبر تنہا آدھا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ صبر شاید بہت بڑی ہے، معمولی تو نہیں ہے۔ پھر ہم نے صبر کے متعلق بس اتنا ہی سمجھا ہوا ہے کہ تکلیف آ گئی تو اس پر صبر کرو۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم صحابہ سے فرماتے ہیں، صحابہ تم کیا ہو یا تم کون ہو؟ یہ لفظ میں بھول گیا، صحابہ تم کون ہو یا صحابہ تم کیا ہو، یہ سوال تھا۔ صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ ہم مومن ہیں، حضور ہم ایماندار ہیں۔ اب جواب تو سوال کا دے دیا، مگر محبوب اس سوال پر فرماتے ہیں کہ تمہارے ایمان کی نشانی کیا ہے؟
صحابہ سے یہ بات ہو رہی ہے، جلیل القدر صحابہ سے یہ سوال ہے کہ کون ہو، اور وہی صحابہ عرض کرتے ہیں ہم ایماندار ہیں. انہی صحابہ کو حکم ہوتا ہے کہ تم بتاؤ کہ تمہاری ایمان کی نشانی کیا ہے. حدیث پاک میں وہ جو نشان صحابہ نے کو بتایا وہ یہ تھا کہ یا رسول اللہ، ہماری ایمان کی ایک نشانی یہ ہے کہ ہمیں فراخی ہو، حالات بہتر ہوں تو ہم اس پر شکر کرتے ہیں، یا اللہ تیرا شکر ہے، اور حالات ناسازگار ہوں، پیچیدہ حالات ہوں، دکھ دے میری زندگی میں. ہر آدمی پر موقع آتا ہے، آج دکان بڑی اچھی چل رہی، کل کو مار کھا گیا، آج 10 روپے سودا ہے، کل کو 50-500 خسارہ ہو گیا، آج میرے گھر پیسے ہیں، کل کو خدا اپنا پیسے ضائع ہو گئے، چوری ہوگی، ڈاکہ پڑ گیا، جیب کٹ گئی، راستہ میں لٹ گیا. حالات بدلتے ہیں. حضور ایک تو یہ ہے کہ ہم جب حالات اچھے ہوتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور دوسرا یا رسول اللہ اگر حالات اچھے ہمارے نہ ہوں، بیماریاں گھیرا ڈال لیں، دکھ آ جائیں، پریشانیاں آ جائیں تو پھر ہم صبر کرتے ہیں. دوسری نشانی پھر ہم صبر کرتے ہیں. تو تیسری بات عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ تیسری بات ہمارے ایمان کی نشانی یہ ہے کہ جب قضا آ جائے، قدرت کا فیصلہ طاری ہو جائے، خدا کا کوئی حکم ہم پر لاگو ہو جائے، تو پھر قضا کے ساتھ ہماری رضا ہوتی ہے کہ جو ہمارے رب کا فیصلہ ہے ٹھیک ہے. اب یہ 3 نشانات، 3 نشانیاں ایماندار کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے. دکھوں پر صبر، خوشحالی میں شکر، اور اللہ کے فیصلوں پر رضا. مگر ہمارے ذہن میں صرف صبر کا وہ ایک ہی ہے، جو تکلیف آ جاتی ہے یار صبر کرو، تیرا بیٹا چلا گیا، تیری ماں چلے گی، صبر کرو. صبر کی بھی 3 صورتیں ہیں، 3 شکیں ہیں صبر کی. الصبر عند المعصیہ، ایک گناہ کے وقت صبر. اب گناہ کے وقت صبر کا کیا معنی ہوا؟ گناہ کے وقت صبر کہ میں گناہ کرنے پر قادر ہوں، جھوٹ بولوں کسی کو پتہ نہیں لگے گا، دھوکہ کر لوں کسی کو پتہ نہیں چلے گا، کوئی اور گناہ ہو، مگر الصبر عند المعصیہ، کوئی مجھے بندہ دیکھنے والا نہیں، کوئی میری شکایت نہیں کر سکتا، کسی کو میرے اس گناہ کا پتہ بھی نہیں چلے گا، تو اس وقت خدا کا خوف میرے دل میں آ جائے، اور پھر اس خوف سے میں گناہ سے رک جاؤں. صبر کا معنی رکنا بھی ہے. اس وقت گناہ سے رک جاؤں، یہ ہے صبر عن المعصیہ، گناہوں سے صبر کرنا، ایک صبر کی صورت. اور یہ جو ہے کہ کوئی دیکھ بھی نہ رہا ہو، کسی کو پتہ بھی نہ ہو، پھر میری آنکھوں سے خدا کے ڈر سے آنسو بہ جاتے ہیں، پھر خدا خوفی مجھ پر مسلط ہو جاتی ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں اس کا بہت بڑا اجر ہے. اور کتنا بڑا ہے خدا خوفی کا؟ امام محمد غزالی رضی اللہ تعالیٰ نے وہ جو ایک روایت بیان کی ہے خدا کے خوف کے سلسلہ میں، قیامت کے دن جہنم کے شعلے نکل رہے ہوں گے اور دور دور تک شعلے پھیلتے جا رہے ہیں. میرے آپ کی ایمان و جانوں کے والی پریشان فرماتے ہیں کہ میں پریشان ہوں گا